کہ آپ مذاہب کی بات چھوڑیں، دین کی بات چھوڑیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کے لیے مذاہب اور دین بنائے گئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انسان کی کوالٹی ہے آپ کے اندر کہ آپ کسی مذہب کو یا کسی دین کو اختیار کریں۔ پہلے تو یہ دیکھیں آپ، کیونکہ جو نیچر ہے، فطرت ہے، وہ تو کبھی چینج نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ مہذب ہیں، کیا آپ جانوروں سے علیحدہ ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین آپ کے لیے نہیں بنا، آپ جانور ہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی نئی آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا تھا 2-3 دن سے یہ لوگ خاموش تھے، میں کہا اللہ نے نیکی کی ہدایت دے دی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جی، انسان ہے، دل میں کوئی ایسی آ ہی جاتی ہے کہ نہیں یار ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ ہم سے غلط ہو گیا، کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ آ جاتی نا جی، انسان ہونا ضروری ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ گٹر میں جتنا مرضی عطر ڈال دیں تو اس کی بدبو کم نہیں ہوتی۔ تو رات کو جو گٹر کا ڈھکن ہے وہ پھر کھلا ہے اور پھر اس نے بدبو پھیلا دی ہے پورے پاکستان میں اور پوری سوسائٹی میں، چوسنی جیسی شکل لے کے۔ میں تو میرے بس ایسے الفاظ ہیں کہ میں نہیں میرے منہ سے نکل سکتے، کیونکہ مجھے پوری اس وقت دنیا سن رہی ہوتی ہے۔ اس عورت کو اتنی سینس نہیں ہے کہ جب ویڈیو ٹیمپرڈ ہوتی ہیں تو آڈیو ٹیمپر کرنا یا اس کو بنانا کتنا آسان کام ہے۔ میں ان لوگوں کی ویڈیوز اٹھا کے ایسی ان کی آوازیں بنا سکتا ہوں، ایسی ان کی گفتگو بنا سکتا ہوں کہ یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کسی کو۔ لیکن ہم ایسی گندی غلیظ حرکتیں کیوں کریں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جگہ جگہ سے اس کو ٹیمپر کیا گیا، اس بچی کی آڈیو کو۔ یہ عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ یہ عورت کیا چاہتی ہے؟ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس نظام میں کوئی بندہ کھڑا ہو پاورفل، وہ اس سے پوچھے، ہماری عدلیہ پوچھے، جو دوسرے ہمارے ادارے وہ پوچھے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو؟ کتنا حرام تم نے کھایا ہے؟ اس سے بھی تمہیں ابھی چین نہیں ملا، تمہیں آرام نہیں مل رہا، راتوں کی نیند تمہاری اڑی ہوئی ہے۔ تم اس بچی کی لگتی کیا ہو؟ تم ہو کون؟ تم مراسی لے کے جو بیٹھتی ہو 5-6 اپنے ساتھ، وہ کون ہے؟ ان کا کیا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ پوری دنیا سے یہ لوگ لعنتیں کھاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے خدا کی قسم۔ اور ان کو جو نہیں سمجھاتے ان پہ بھی لعنت، جو ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ان کو نہیں سمجھاتے کہ یار بس کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اور اب کتنی لعنتیں سمیٹو گے؟ پاکستان تو کیا پوری دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں سے لعنتیں تمہیں بھیجی جاتی ہیں۔ منہ بند کر لو، غلاظت سے بھرا ہوا گٹر جو ہے نا اس کا ڈھکن لگا دو خدا کے لیے۔ تم یہ ساری باتیں کر کے سمجھتے ہو کہ لوگوں کا ابھی تم 6-7 ماہ میں دماغ نہیں بدل سکے، تو اب تم دماغ بدل دو گے لوگوں کا، لوگوں کی ہمدردی اپنے لیے اکٹھی کر لو گے۔ یہ سوچ ہے تمہاری۔ 7 مہینے سے لگے ہوئے تم نان سٹاپ گندگی پھیلانے، لوگوں کا دماغ خراب کرنے، لوگوں کو ذہنیت اذیت دینے۔ مہدی صاحب کی فیملی کو ذہنیت اذیت دینے کے لیے 7 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن جو حق سچ پہ کھڑا ہے وہ آج بھی کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ تمہارے یہ سارا کچھ کرنے سے کیس کو کچھ بھی نہیں ہونا، تم پہ لعنتیں پڑنی اور پڑتی رہیں گی۔ ان 2-3 دن یہ لوگ نہیں ہوئے، میں نے کہا شکر ہے یار، پتہ نہیں ہوتا ہے نا جی، انسان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے۔ آخر کلمہ شریف پڑھتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تو بندے کہیں آ جاتا ہوگا کہ یار شاید ہم لوگ غلط کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، 6 لوگ 7 لوگ جو بات کر رہے ہیں اور کہیں پہ 22 کروڑ لوگ کھڑے بات کر رہے ہیں، تو یار شاید ہمارا موقف غلط ہوگا، شاید ہم ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن نہیں جی، یہ تو کنفرمڈ ہو گیا، 100% کنفرمڈ ہو گیا۔ یہ گینگ ہے، یہ بنائی گئی پوری پارٹی ہے، باقاعدہ پیسے یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، انسان اتنی حد سے نیچے نہیں گر سکتا۔ یہ اسی وقت گرتا ہے جب اس نے حرام کھایا ہوتا ہے، اس کو عقل شعور نہیں رہتا۔ پیسہ جو ہے وہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ واقعی ان کے منہ میں نوٹ ٹھوسے گئے ہیں، بیچ میں رکے ہیں، اس کے بعد پھر ٹھوسے گئے ان کے منہ میں، اور یہ پھر ایکٹیو ہوئے ہیں۔ یہ تو 100% کنفرم ہو گیا۔ جبران بھائی سخت سے سخت آپ نوٹس لیں سر، اور کچھ بھی ہوتا ہے اگر نہیں سمجھ آتی
تو جو باقی جو مسلمان دوسرے بھائی بیٹھے ہیں جن کو عزتوں کا خیال ہے اپنی بچیوں کا، تو وہ پھر ان کو بتائیں، وہ پھر آپ لوگوں کو اس کا فیصلہ کر کے دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو بند نہیں ہو رہے، یہ کسی بھی طریقے سے ان کے منہ غلاظت والے بند ہی نہیں ہو رہے۔ ان لوگوں کو یار کوئی مت دینے والا نہیں ہے، ان اتنے گندے لوگ ہیں، یہ اتنے گندے اتنے خلیص لوگ ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مذاہب کی بات چھوڑیں، دین کی بات چھوڑیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کے لیے مذاہب اور دین بنائے گئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انسان کی کوالٹی ہے آپ کے اندر کہ آپ کسی مذہب کو یا کسی دین کو اختیار کریں۔ پہلے تو یہ دیکھیں آپ، کیونکہ جو نیچر ہے، فطرت ہے، وہ تو کبھی چینج نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ مہذب ہیں، کیا آپ جانوروں سے علیحدہ ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو دنیا کا کوئی مذہب کوئی دین آپ کے لیے نہیں بنا، آپ جانور ہی ہیں۔ تو یہ بھی جانور ہیں اور ہمارا کچھ نہیں چاہتا، لانتے باڑی ہیں۔ تمہاری یہ ویڈیو آ گئی ہے، اب آ گئے ہیں، باقی دوسرے یوٹیوبر آئیں گے، دوسری بہنیں آئیں گی، مائیں آئیں گی، آڈیوز آئیں گی اور تمہارے اوپر لانتے شروع ہو جانی ہیں۔ تمہیں خود احساس نہیں ہے تو لانتے سمیٹو، تمہیں خود احساس نہیں ہے کہ آنے والی نسلوں پہ کیا تم لوگوں کے جو ہے یہ اس کا اثر پڑے گا، تمہیں کو غیرت شرم ہی نہیں ہے تو تیار رہو۔ تم کیا سمجھتے ہو تم ویڈیو کرو گے تہلکہ مچ جائے گا، دنیا پاگل ہو جائے گی، دنیا مہدی علی کاظمی کو گالی دینے لگ جائے گی، دنیا مہدی علی کاظمی کو غلط سمجھنے لگ جائے گی؟ نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ شاید تمہیں خیال آ گیا کہ نہیں یار اب دنیا کی لانتیں اور بدوائیں ہم نے نہیں لینی، لیکن تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ پھر ویڈیو کر دی ہے، پھر بچی کی ویڈیو تم سامنے لے آئی ہو ٹیمپر کر کے، آوازیں کاٹ کے، کہیں جی پہ ٹیمپر ہوا ہے، کہیں پہ جی پہ کٹنگ ہوئی ہے، کسی پہ ہاں پہ کٹ ہوا ہے، کسی پہ کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مجھے 25 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، بڑے بڑے میڈیا چینلز کے اندر میں ایز اے ہیڈ آف پروڈکشن رہا ہوں، اور یہ جتنا NLE کا کام ہے یہ میرے گھر کی باندھی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے کیا کچھ کیسے اور کس لیول پہ جا کے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو بے وقوف نہ ہو، بلکہ شکر ہے تم پھر آئے ہو سامنے، تاکہ ہم تو بھول بھلا گئے تھے، ہم نے کہا چھوڑو یار دفعہ کرو، آ ہی نہیں رہے تو ان پہ بات ہی نہیں۔ اب تو پھر لانتے شروع ہوں گی۔ اب میرا واٹس ایپ بھرے گا 5-6 ہزار کالز کے ساتھ، آڈیو میسیج کے ساتھ، اور رج رج کے لانتے تمہاری شکلوں میں پڑیں گی۔ منوسو لانتی ہو تم، ہو ہی اس جوگے، تمہیں عقل ہی نہیں ہے، کسی اچھے خاندان سے تمہارا تعلق ہی نہیں ہے، غلیظ ترین گندے لوگ، گٹر کا منہ ہے تم لوگوں کا، لانتی منوس دنیا جان کے۔ معذرت چاہتا ہوں ناظرین، ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کی ابڈکشن کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائلڈ میرج کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیکشل اوفینسز کو، اور ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ ان کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے انفارم کر رہے جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ ایک کرائم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو کنسیل کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت جو رولز ہیں اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ FIA کے تحت جو قوانین اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جو قانون ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو پلیز اگر کسی کو یہ شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے۔ اس کرائم کو کرائم کے طور پہ لیجئے، کرائم کو گلوریفائی نہ کیجئے، کرائم کو کنسیل نہ کیجئے، کرائم کو سیلیبریٹ نہ کیجئے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ اس کیس کے مرکزی کردار بن جائیں، لیڈ ایکٹر یا لیڈ ایکٹریس بن جائیں، اور اس کے ذریعے ان کو ویوز ملیں گے، اور یوٹیوب تو آپ کو پر پہ ویو کرتا ہے، تو آپ حقائق پہ مبنی رپورٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بورنگ ہوگی، اس کو فیٹس کو ہوگا۔ آپ اس کو مسالہ لگا کے سینسیشنلائز کریں گے جیسے کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ، تو وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ اسی لیے میں نے آپ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو جو میسج دینا تھا دے دیا۔ میں کسی کو نام لے کے وہ عزت نہیں دینا چاہتا جو وہ کیا رہے ہیں، مگر جہاں تک کسی کی پروفیشنل ایتھکس ہیں، یقینی طور پہ بھی ہم نے ابھی تک جو بات اس میں کی ہے، جو خدشات ظاہر کی ہیں، وہ بیسڈ آن ایویڈنس اینڈ بیسڈ آن پروگریس کی ہیں۔ کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کی ابڈکشن کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائلڈ میرج کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیکشل اوفینسز کو، اور ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ ان کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے انفارم کر رہے جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ ایک کرائم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو کنسیل کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت جو رولز ہیں اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے،
یہ FIA کے تحت جو قوانین اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جو قانون ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے. تو پلیز اگر کسی کو یہ شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے. اس کرائم کو کرائم کے طور پہ لیجئے، کرائم کو گلوریفائی نہ کیجئے، کرائم کو کنسیل نہ کیجئے، کرائم کو سیلیبریٹ نہ کیجئے. سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شوق ہے کہ اس کیس کے مرکزی کردار بن جائیں، لیڈ ایکٹر یا لیڈ ایکٹریس بن جائیں، اور اس کے ذریعے ان کو ویوز ملیں گے. اور یوٹیوب تو آپ کو پر پہ ویو کرتا ہے، تو آپ حقائق پہ مبنی رپورٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بورنگ ہوگی، اس کو فیٹس کو ہوگا. آپ اس کو مسالہ لگا کے سینسیشنلائز کریں گے جیسے کیا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ، تو وہ ڈفرینٹ ہوگا. میں اسی لیے میں نے آپ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو جو میسج دینا تھا دے دیا. میں کسی کو نام لے کے وہ عزت نہیں دینا چاہتا جو وہ کیا رہے ہیں، مگر جہاں تک کسی کے پروفیشنل ایتھکس ہیں، یقینی طور پہ بھی ہم نے ابھی تک جو بات اس میں کی ہے، جو خدشات ظاہر کی ہیں، وہ بیسڈ آن ایویڈنس اینڈ بیسڈ آن پروگریس کی ہیں.